اسی طرح سردار رسول اللہ. فیصلہ کیا ہوا اس میں؟ فیصلہ یہ ہوا کہ ایک بیسک جو ہماری ڈیمانڈ تھی کہ پی آئی ڈی ہمیشہ جو ہے پریس گیلری کا غلط استعمال کرتی ہے. آپ یہ جو کام ہے یہ اسمبلی سیکریٹریٹ کرے اور اسپیکر کرے. یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ آئندہ پریس گیلری کا کارڈ جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی جاری کیا کریں گے. پی آئی ڈی کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. اب پی آئی ڈی یہ بڑا اچھا فیصلہ ہو گیا. اور ایک ہم سب اگر آپ اجازت دیں 1 منٹ کی، ابھی ایک حوالہ دیا انہوں نے کہ جی 4-4 5-5 پاسز آپ بنوا لیتے ہیں، 7-7 8-8 گھنٹے کی پروسیڈنگز ہوتی ہیں اور ایڈیٹرز کی طرف سے باقاعدہ اسائن کیا جاتا ہے کہ کون سا رپورٹر کوشچن آور کرے گا، کون سا ایڈجرنمنٹ موشن پریویلیج موشن کرے گا، کون سا مین پروسیڈنگز کرے گا. حتیٰ کہ کل اسپیکر صاحب نے بھی اپنے فیصلے میں یہ کہا کہ اب بڑے اداروں کو 4 پاسز اور چھوٹے اداروں کو 2 پاسز دیے جائیں گے. تو یہ 5 پاسز کا حوالہ جو دیا اس کا کانٹیکسٹ ٹھیک نہیں ہے. یہ ہم وہاں پر کوئی غنڈہ گردی کرنے کے لیے نہیں بھیجتے، وہاں پروفیشنل. وسیع ظفر صاحب کا رویہ بھی بڑا بہتر تھا ابھی میٹنگ میں. وہ ہمیشہ گالیاں نکالنے کے بعد وہ سوری کر لیتے ہیں، یہ ان کی پرانی عادت ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. بھنڈر صاحب، ہم آزادی صحافت کی جب بات کرتے ہیں تو انفارمیشن منسٹری کا ذکر آتا ہے، پی آئی ڈی کا ذکر آتا ہے. ابھی جو ایک ایفیڈیوٹ حکومت کی طرف سے 2 انٹیلیجنس ایجنسیز کے باسز اور جنرل حامد جاوید کی طرف سے سپریم کورٹ میں داخل کی گئی ہے، اس کے مطابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کچھ عرصہ قبل اپنے خلاف پریس میں شائع ہونے والی خبروں پہ پریشان تھے، بجائے کہ وہ انفارمیشن منسٹری سے رابطہ قائم کرتے یا پی آئی ڈی سے رابطہ کرتے، انہوں نے ڈی جی ایم آئی سے رابطہ قائم کیا. تو یہ کیا وجہ ہے کہ انفارمیشن منسٹری پہ لوگ جو ہیں وہ اعتماد نہیں کرتے؟ وہ ان کی اپنی مرضی تھی اور وہ ان کو شاید زیادہ ریلائبل یا زیادہ کلوز ٹو دا پریزیڈینشیل ہاؤس سمجھتے تھے. یعنی چیف جسٹس کے خیال میں بھی پریس کو ڈیل کرنے کے لیے ڈی جی ایم آئی زیادہ بہتر ہے. وہ سمجھتے ہیں، ان کی سوچ ہوگی، اسی لیے انہوں نے رابطہ کیا. جو ایفیڈیوٹ آج آیا ہے اس کے آپ کنٹینٹس پڑھ لیں، اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے کہا کہ میرے خلاف کچھ ایسی چیز لکھی جا رہی ہے تو اس کو آپ روکیں، جو بھی چیز ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں آئی ہیں، آپ کے سامنے آ جائیں گی. حالانکہ معاملہ ویسے سبجیکٹ ہے، اس پہ آپ بات کروا رہے ہیں مجھ سے، میں کر دیتا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں آئی ہیں کہ انہوں نے ایک جھوٹا اور غلط ایفیڈیوٹ دے کے ایک پلاٹ حاصل کیا اور کہا کہ میں سول سروس نے پلاٹ حاصل کیا وہ کراچی میں سوسائٹی میں، اور ایفیڈیوٹ دے کے یہ کہ میں سول سرونٹ ہوں. ہاؤ کین دا چیف جسٹس سے کہ میں سول سرونٹ ہوں؟ ویئر از ناٹ اے سول سرونٹ. تو ان کے وکیل صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. جی صاحب سے پوچھ، جب چیف جسٹس صاحب کے خلاف خبریں شائع ہو رہی تھیں تو انہوں نے اپنا جو انفارمیشن افسر ہے یا انفارمیشن منسٹری ہے اس سے رابطہ نہیں کیا اور ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے باس سے رابطہ کیا. یہ انٹیلیجنس ایجنسی کا باس کہتا ہے. اچھا. اور انٹیلیجنس ایجنسی کے باس نے اور دوسرے جو بریگیڈیئر اور جنرل نے جو ایفیڈیوٹ داخل کیے ہیں وہ اس جلد میں میرے پاس موجود ہیں، افسانوی ہیں، الف لیلوی ہیں. اور ایک چیز میں صرف آپ کو دکھا دوں تاکہ لمبی بات بے شک نہ ہو، اس میں فورجری ہے، جعل سازی ہے. صفحہ 66 پر ایک خالد بلال، میجر خالد بلال کا وہ ڈائریکٹر پی آئی ڈی کا ایفیڈیوٹ دیا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی انیفیکٹو چیف جسٹس، غیر فعال چیف جسٹس نے یہ کیا، پھر غیر فعال چیف جسٹس نے یہ کیا، پھر یہ کہتا ہے کہ غیر فعال چیف جسٹس جو ہے یہ بار ایسوسیشنز کو ایڈریس کر رہا ہے اور یہ پبلک ریلیز، میڈیا اور کنویئنگ تھرو ہز لائرز دی کامنٹس ونس اے ریفرنس از سب جوڈس ود دی سپریم جوڈیشل کاؤنسل. یہ اس چیف جسٹس کو نہیں کرنا چاہیے. یہ سارا کہہ رہا ہے یہ خالد بلال جو کہ، اور یہ ایفیڈیوٹ ہے چیف آف سٹاف حامد جاوید کے ایفیڈیوٹ کے ساتھ داخل کیا گیا ہے. یہ کہہ رہا ہے ان کو بار ایسوسیشن کو ایڈریس نہیں کرنا چاہیے، ریلیز نہیں نکالنی چاہیے. اور ایفیڈیوٹ کی تاریخ کیا ہے؟ 8 مارچ 2007. جب ابھی تک 8 مارچ 2007 یہ جناب 3 جگہ اس پہ 8 مارچ 2007 اس پہ 3 جگہ یہ دیکھ لیجیے. 8 مارچ 2007 یہ 8 مارچ 2007 یہ اور انیفیکٹو غیر فعال. یہ ذرا بھنڈر صاحب کو دکھائیں. یہ بھنڈر صاحب دیکھ لیں، یہ بھنڈر صاحب تاریخ دیکھ لیں آپ، یہ دیکھیں. لیکن آپ اس کو بلال صاحب کو کمپیئر کیوں کر رہے ہیں؟ جس بات کا میں نے سوال کیا ہے اس کا کہ کیا الاٹ کرایا انہوں نے غلط ایفیڈیوٹ دے کے نہیں کروایا. اس کا چیف جسٹس اگر غلط بیان کرتا ہے، بھائی میں ساری بات کا بات یہ ہے، میں آپ کو موٹی سی بات بتاؤں. انہوں نے نہیں پڑھا آئین
آئین میں سروس آف پاکستان کی ڈیفینیشن دیکھ لیں کہ ججز اس میں آتے ہیں کہ نہیں آتے. یہ میرے ساتھ یہ آرٹیکل 260 بالکل آتے ہیں, لیکن یہی تو چیز ہے جو 62 کے آئین میں نہیں تھی. وہی میں کہہ رہا ہوں, اسی پہ کہہ رہا ہوں کہ وہ انہوں نے اپنے استحقاق کے علاوہ کوئی چیز نہیں کی, قطعاً نہیں کی, لیکن وہ بھی اس میں ڈال کے یہ ایک ایسی الف لیلوی جعلی, ایک چیز میں نے آپ کو جعلی ڈاکومنٹ بتایا, اس میں جعلی رسیدیں ہیں, اس میں جعلی واؤچر ہیں. ایک میں نے تو ڈائریکٹلی بتا دیا نا آپ کو, پڑھنے کے لیے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. ان کے اپنے دستخط شدہ ہیں, ارے بھائی, ان کے اپنے دستخط شدہ واؤچر ہیں. میں آپ کو یہ سامنے آ جائے گی بات. پلاٹ انہوں نے لیا ہے, جعلی ایفیڈیوٹ دے کے ارے کوئی جعلی ایفیڈیوٹ, کوئی جعلی کام چیف جسٹس نے نہیں کیا. اس میں جیسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں, اس میں اور میں آپ کو بڑی دلچسپ چیزیں بتا سکتا ہوں. ایک جگہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ریفرنس 8 تاریخ کو پرائم منسٹر ہاؤس سے مل گئی, اور 9 جو ریفرنس ہے اس پہ 9 تاریخ دی ہوئی ہے مارچ. اچھا, اور یہ ایفیڈیوٹ میں کہہ رہے ہیں کہ 8 تاریخ کو ریفرنس جس دن تیار ہی نہیں ہوئی اس دن مل گئی. دوسری چیز میں بتاؤں کہ یہ جو اس میں صفحات پیراگراف, اگر لمبی بات نہیں کرتا ہوں, 12 سے 21 تک بالکل جس کو کہتے ہیں سنی سنائی بات, انگریزی میں کہتے ہیں ہیئر سے, کیونکہ یہاں وہ کہتے ہیں کہ سی جے پی ہیڈ اے 1-on-1 میٹنگ ود دی پریزیڈنٹ اسٹارٹنگ ایٹ 11:45 1-on-1. اب بتاتے ہیں کہ میٹنگ میں کیا ہوا 1-on-1 میٹنگ پہ حلفی بیان دینے والے حامد جاوید صاحب کہتے ہیں یہ ہوا, پھر کہتے ہیں پرائم منسٹر جوائنڈ دا میٹنگ ایٹ دیٹ اسٹیج, دیر آفٹر ایٹ 1300 hours یعنی 1 بجے دا ڈیپولنٹ اینڈ دی انٹیلیجنس ہیڈز جوائنڈ دا میٹنگ. اب پریزیڈنٹ اور چیف جسٹس کے درمیان جو بات ہوئی ہے, یہ ڈینائی کر رہے ہیں کہ استعفیٰ نہیں مانگا گیا, لیکن خود کہتے ہیں کہ میں موجود ہی نہیں تھا اس میں. اب چوئی صاحب یہ اتنی لمبی بات ہے, اس میں ہمارے پاس اپنے ایفیڈیوٹ اس پر پورا ایک پروگرام کریں گے. مجھے تھوڑی سی اجازت دیں. 30 سیکنڈ. جی, یہ جو ایفیڈیوٹ داخل کیے گئے ہیں میں نے بھی یہ پڑھے ہیں. مجھے تو حیرت ہے اور میں خوفزدہ ہوں اس بات سے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ, چاہے ایلیگیشن ہے, ایک جج کے لیے جو کچھ کرتے رہے ہیں اس سے بہت سے سوال اٹھیں گے کہ انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگوں کا کام ہے کیا اور وہ کرتے کیا رہے. جی, اس پر ہم دوبارہ ایک پروگرام کریں گے. میں بات تھوڑی سی وضاحت سے کر دوں. جیسے انہوں نے پہلے بھی یہ پروگرام بہت سارے میں آ چکا, یہ کہتے رہے کہ جی 9 سے لے کے 13 تاریخ تک جج صاحب کو گھر پہ کنفائن کر دیا, یہ کر دیا, ٹیلی فون کاٹ دیے. اور اس میں ایفیڈیوٹ میں یہ بات بھی آئی ہے کہ ریکارڈ نکلوا کے دیکھ لیں ٹیلی فونز کا, 350 کالیں اس ٹائم کے دوران میں ہوئی. 350 کالیں, 350 کالیں ہوئی. بیٹے ارسلان کا فون. بنڈر صاحب اس پہ دوبارہ ایک پروگرام کر لیں گے, ایفیڈیوٹ پہ ایک دوبارہ پروگرام کر لیں گے. آپ چاروں حضرات کا بہت بہت شکریہ. ہم آج گفتگو کر رہے تھے کہ جو حکومت اور میڈیا کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے ہیں, محاذرائی پیدا ہو گئی ہے, اور آخر میں معاملہ جو ہے وہ دوبارہ جسٹس افتخار چودھری کے حق میں اور مخالفت میں گفتگو کے گرد گھومنے لگا. لیکن یہ بات طے ہے کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے, جو صحافی برادری ہے, وہ قطعاً سیاست کا حصہ نہیں ہے. لیکن اگر انہیں اپنی آزادی کی حفاظت کرنی پڑی اور اس کے لیے کوئی بھی قربانی دینی پڑی تو وہ کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. اور کوئی بھی پاکستانی میڈیا کو کمزور نہ سمجھے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ صحافیوں کو تقسیم کر کے وہ اپنے مضمون مقاصد حاصل کر سکتا ہے. حامد میر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.